بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن جلد 4 پارٹ نمبر 13 پیج نمبر 425۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ وہ خدا موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اس کی بیوی ہے، اور اس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر خدا کے رسول، بلا شبہ ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی دوسرے انسانوں کی طرح کھانے پینے وغیرہ امور میں وہ بھی محتاج تھے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ ہرگز مسیح اس سے ناگواری نہیں اختیار کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے، اور نہ مقرب فرشتے، حتیٰ کہ روح القدس جبرائیل ناک بھویں چڑھائیں گے، اور جو عبادت سے ناگواری کا اظہار کرے اور غرور اختیار کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جانب اکٹھا کرے گا، یعنی جزا و سزا کے دن سب حقیقت حال کھل جائے گی۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ ان کے منہ کے باتیں ہیں۔ ریس کرنے لگے اگلے کافروں کی بات کی، اللہ ان کو ہلاک کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محمد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کائنات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ قرآن نے اس سلسلہ میں اپنی صداقت اور اصلاح عقائد و اعمال کا جو مدلل اور واضح اعلان کیا، اس کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ موجودہ کتاب مقدس کے محرف اور مسخ کر دیے جانے کے باوجود جس شکل و صورت میں آج موجود ہے، وہ کسی ایک مقام پر بھی سالوس کے اس عقیدہ کا پتہ نہیں دیتی، جس کی تفصیلات و تشریحات ابھی سطور بالا میں علماء نصارہ مذہبی کونسلوں اور کلیساؤں سے نقل ہو چکی ہیں، اور بجز تعبیر کے جگہ جگہ حضرت مسیح کی زبان سے خدا کو باپ اور خود کو بیٹا ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے لیے اور کوئی ثبوت واضح اور مصرح طور پر مہیا نہیں ہے، بس اگر ہم اس سے قطع نظر بھی کر لیں کہ یہ تعبیرات تحریفی اور صنم پرستی کے تخیل کی رہین منت ہے، اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیں کہ خدائے برتر کی جانب سے سچی الہامی انجیل میں بھی یہ تعبیرات موجود ہیں، تب بھی ان سے نصارہ کا عقیدہ تثلیث کسی طرح صحیح ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابن کا لفظ اگرچہ حقیقی معنی کے لحاظ سے اس انسان پر بولا جاتا ہے جو کسی کی صلب یا کسی کے بطن سے مادہ منویہ کے ذریعے پیدا ہوا ہے، تاہم محاورات زبان اور اہل زبان کے استعمالات و اطلاقات شاہد ہیں کہ یہ لفظ کبھی مجاز کے طور پر اور کبھی تشبیہ یا کنایہ کے طریق سے اور بھی مختلف معانی پر بولا جاتا ہے۔ مثلاً ایک بڑی عمر کا شخص اپنے سے چھوٹے کو مجازاً ابن بیٹا کہہ دیا کرتا ہے، یا بادشاہ اپنی رعایا کو اولاد کہہ کر خطاب کرتا ہے، یا استاد اپنے شاگردوں کو بیٹا کہہ دیا کرتا ہے، یا جو شخص کسی علم و ہنر کا ماہر یا اس کی خدمت میں سرشار ہوتا ہے تو اس کو کنایتاً اس علم و ہنر کا بیٹا کہہ دیا کرتے ہیں، اور کہا کرتے ہیں ابن القانون، ابن الفلسفہ، ابن الفلاحہ، ابن الحدادہ، یا دنیا طلبی کی حرص و آزر میں اگر حد سے گزر چکا ہے تو اس کو ابن الدراہم، ابن الدنانیر کہہ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسافر کو ابن السبیل، مشہور شخصیت کو ابن جلا، بڑے ذمہ دار انسان کو ابن لیلہا، آنے والے دن سے بے پرواہ شخص کو ابن یومیہ، دنیا ساز ہستی کو ابن الوقت کہتے ہیں، یا جس کے اندر کوئی وصف نمایاں طور پر موجود ہوتا ہے تو اس کی وصف کی جانب لفظ ابن کو منسوب کر کے ذات موصوف کو یاد کرتے ہیں۔ مثلا صبح کو ابن زکا کہتے ہیں، اور ان تمام مثالوں سے زیادہ یہ کہ انبیاء بنی اسرائیل اپنی امتوں کو ابنا اور اولاد کے ساتھ ہی خطاب کرتے، اور نصائح و مواعظ میں یہ ظاہر فرماتے کہ امم و آقا انبیاء علیہ السلام کی روحانی اولاد ہوتی ہیں۔ اور یہی حال اب اور باپ کے اطلاقات و استعمالات کا ہے، ایک چھوٹا اپنے بڑے کو، ایک ضرورت مند اپنے مربی کو، ایک شاگرد اپنے استاد کو، ایک امتی اپنے نبی رسول کو اب اور باپ کہنا فخر سمجھتا ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے تمام اطلاقات مجاز، کنایہ اور تشبیہ کے طور پر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بے نظیر مقرر اور خطیب کو ابو الکلام، بہترین انشا پرداز کو ابو القلم، ماہر نقاد کو ابو النظر، ڈراؤنی اور ہیبت ناک شے کو ابو الہول، سخی کو ابو النجات، فن کا
فن کاشتکاری کے ماہر کو ابو الفلاح، صنعت و حرفت کے حاذق کو ابو ثنا شب و روز بولتے رہتے ہیں۔ تو ان اطلاقات کے پیش نظر بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتاب مقدس میں ذات احدیت پر اب باب کا اطلاق رب حقیقی کی حیثیت میں اور حضرت مسیح پر ابن بیٹا کا اطلاق محبوب و مقبول الہی کی حیثیت میں ہوا ہے۔ یعنی جس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان محبت شفقت کا رشتہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت و شفقت کا وہ رشتہ ہے جو اللہ کے اور اس کے مقدس پیغمبر مسیح کے درمیان قائم ہوا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استعارہ اور تشبیہ کو استعمال فرماتے ہوئے کہا ہے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ بس روزمرہ کے محاورات و اطلاقات کو نظر انداز کر کے کتاب مقدس کے لفظ اب اور ابن کے ایسے معنی و مطالب مراد لینا جو صریح شرک کے مرادف ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قباحت و شناعت کے ساتھ خدا کی ہستی کو تین اقانیم سے مرکب ظاہر کرتے اور خدا کے حصے بکھرے بناتے ہوں، کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا اور صریح ظلم اور اقدام شرک ہے۔ تعالی اللہ عفوا کبیرا، بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ انہی اناجیل میں بصراحت حضرت مسیح علیہ السلام کے انسان اور مخلوق خدا ہونے پر نصوص موجود ہوں۔ مثلا یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ ارشاد مذکور ہے، باب 1 آیت 51، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے ہوئے ابن آدم مسیح پر اترتے دیکھو گے۔ اور باب 13 میں بصراحت خود کو رسول کہا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ رسول اپنے بھیجنے والے سے۔ اور باب 4 میں ہے، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ اور باب 3 میں ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور باب 6 میں ہے، پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا وہ فی الحقیقت یہی ہے۔ اور انجیل متی میں ہے، باب 9 آیت 6، لیکن ایسے کہ تم جان لو کہ ابن آدم مسیح کو زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے۔ علاوہ ازیں اگر عہد نامہ جدید میں حضرت مسیح کے لیے ابن کا اطلاق موجود ہے تو نیکوکار انسانوں پر بھی ابن اللہ اور بدکاروں کے لیے ابن ابلیس کا اطلاق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انجیل متی میں ہے، باب 5 آیت 9، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور انجیل یوحنا میں ہے، باب 8 آیت 40-41، یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ لہٰذا عقیدہ تثلیث میں نصارہ کے لیے موجودہ کتاب مقدس سے بھی کوئی حجت و دلیل نہیں ملتی، اور اس لیے بغیر کسی شک و ریب کے یہ کہنا حق ہے کہ یہ عقیدہ تثلیث صنم پرستانہ عقائد کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔ لائق توجہ بات، یہ بات کبھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ ادیان ملل سابقہ کے مسخ و تحریف میں تحریف کرنے والوں کو اس سے بہت زیادہ مدد ملی کہ بنیادی عقائد میں صراحت اور وضاحت کی جگہ وقت کے معبروں، مفسروں اور ترجمانوں نے کنایات، استعارات اور تشبیہات سے بہت زیادہ کام لیا۔ ان تعبیرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان مذاہب حق کا صنم پرستوں اور فلسفیوں سے واسطہ پڑا اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس دین حق کو قبول کر لیا تو اپنے فلسفیانہ اور مشرکانہ افکار و خیالات کے لیے انہی استعارات اور تشبیہات کو پشت پناہ بنایا اور آہستہ آہستہ ملت حقیقی کی شکل و صورت بدل کر اس کو معجون مرکب بنا ڈالا۔ اسی حقیقت کے پیش نظر قرآن عزیز نے وجود باری، توحید رسالت، الہامی کتب، ملائکۃ اللہ، غرض بنیادی عقائد میں ذو معنی الفاظ پر پیچ تشبیہات ور توحید میں خلل انداز استعارات و کنایات کے بجائے واضح، صریح اور غیر مبہم اطلاقات کو اختیار کیا ہے تاکہ کسی ملحد، زندیق اور مشرک فلسفی کو توحید خالص میں شرک و اوہام ظنون کی نکتہ آفرینیوں کا موقع ہاتھ نہ آنے پائے۔ اور اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی بے جا جسارت کرے تو خود قرآن عزیز کی نصوص صریحہ ہی اس کے الحاد کو پاش کر دیں۔ کفارہ، موجودہ مسیحیت کا دوسرا عقیدہ جس نے دین مسیحیت کی حقیقت کو برباد کر ڈالا کفارہ کا عقیدہ ہے۔ اس کی بنیاد اس تخیل پر قائم ہے کہ تمام کائنات جس میں نیکوکار انبیاء اور رسل سب بھی شامل ہیں، ابتدا آفرینش سے ہی گناہگار ہے، آخر رحمت الہی کو جوش آیا اور اس کی مشیت نے ارادہ کیا کہ اس کو کائنات ارضی میں بھیجے اور وہ مصلوب ہو کر اول و آخر تمام کائنات کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس طرح دنیا کو نجات اور مکتی حاصل ہو سکے۔ لیکن اس عقیدے کے قوام بنانے کے لیے چند ضروری اجزاء کی ضرورت تھی جن کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لیے عہد رسول میں سب سے پہلے مسیحیت نے یہودیت کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ ان کو صلیب پر بھی چڑھایا گیا اور مار بھی ڈالا گیا، اور اس کو شرف قبولیت دینے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ الوہیت کے باوجود مسیح کا صلیب پانا اور قتل ہونا اپنے لیے نہیں بلکہ کائنات کی نجات کے لیے تھا۔
چنانچہ جب اس پر یہ حادثہ گزر لیا تو اس نے پھر الوحیت کی چادر اوڑھ لی اور عالم لاہوت میں باپ اور ابن کے درمیان دوبارہ لاہوتی رشتہ قائم ہو گیا۔ بس جب مذہب میں خدائے برتر کے ساتھ صحت عقیدہ اور نیک عملی مفقود ہو کر نجات کا دار و مدار عمل و کردار کی بجائے کفارہ پر قائم ہو جائے، اس کا حشر معلوم۔ قرآن نے اسی لیے جگہ جگہ یہ واضح کیا ہے کہ نجات کے لیے عقیدہ کی صحت یعنی صحیح خدا پرستی اور نیک عملی کا ماں سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے، اور جو شخص بھی اس راہ مستقیم کو ترک کر کے خوش عقیدگی اور اوہام و ظنون کو اسوہ بنائے گا اور نیک عملی اور صحیح خدا پرستی پر گامزن نہ ہوگا، بلا شبہ گمراہ ہے اور راہ مستقیم سے یکسر محروم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں اور جو صابی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے، تو یہی وہ شخص ہیں جن کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، نہ ان پر خوف طاری ہوگا ورنہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی قرآن کی دعوت و اصلاح ادیان و ملل کا مقصد یہ نہیں کہ یہودی نصرانی سابی گروہوں کی طرح ایک نیا گروہ مومنوں کے نام سے اس طرح اضافہ کر دے کہ گویا وہ بھی ایک قومی، نسلی یا ملکی گروہ بندی ہے کہ خواہ اس کی خدا پرستانہ زندگی اور عملی زندگی کتنی ہی غلط اور برباد ہو یا سرے سے مفقود ہو، مگر اس گروہ بندی کا فرد ہونے کی وجہ سے ضرور کامیاب اور خدا کی جنت و رضا کا مستحق ہے۔ قرآن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ اعلان کرنے آیا ہے کہ اس کی دعوت حق سے پہلے کوئی شخص کسی بھی گروہ اور مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے قرآن کی تعلیم حق کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی کو اختیار کر لیا ہے، بلا شبہ وہ نجات یافتہ اور کامیاب ہے، ورنہ تو وہ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور پلا اور بڑھا اور اسی سوسائٹی میں زندگی گزار کر مر گیا، مگر قرآن کی دعوت حق کے مطابق خدا پرستی نیک عملی دونوں سے محروم رہا یا مخالف، تو اس کے لیے ناکامیابی ہے اور نہ فوز و فلاح۔ باقی رہا مسیحیت کے کفارہ کا خصوصی مسئلہ، تو قرآن نے اس کے ابطال اور تردید کے لیے یہ راہ اختیار کی کہ جن بنیادوں پر اس کو قائم کیا گیا تھا ان کی ہی جڑ کاٹ دی۔ چنانچہ گزشتہ سطور میں صلیب اور قتل مسیح کے انکار، رفع الی السماء کے اس بات کے مبحث میں اس پر کافی روشنی پڑ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ ختم ہوا۔